اظہری صاحب قبلہ، خلیفہ حضور شیخ الاسلام و خلیفہ حضور تاج الشریعہ، آپ کا تعلق ہبلی کرناٹک سے ہے۔ آپ کا تعلق ہبلی کرناٹک سے ہے اور آپ کی ذات کو پوری دنیا میں تعریف کے حوالے سے آپ کی ذات محتاج تعارف نہیں ہے۔ عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی چاشنی جدھر جاتے ہیں مفتی سلمان اظہری ادھر بکھیرتے ہیں الحمدللہ۔ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ، جس طریقے سے آپ کی زندگی ہے، آپ جس طریقے سے اپنا وقت گزارتے ہیں، یقیناً ہمیں فخر ہوتا ہے کہ ہم نے ایسے عالموں کو پایا ہے اور ہم ایسے عالموں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں۔ میں دل کی اتھا گہرائیوں سے مفتی سلمان اظہری صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ماشاءاللہ آپ کو ویلکم کرتا ہوں عرس محدث اعظم ہند کے اس خصوصی ٹرانسمیشن میں، اور گزارش کرتا ہوں عرس محدث اعظم ہند کی جو ٹرانسمیشن ہے اور سرکار تاج العلماء قبلہ پیر سید نورانی میاں شاہ صاحب قبلہ کی جو یہ کوشش ہے ٹرانسمیشن کی، انٹرنیشنل علماء اس سے جڑ سکیں، اس پر بھی آپ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں، اور سرکار محدث اعظم ہند علیہ الرحمہ کے حوالے سے بھی آپ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ ناظرین کرام، استقبال کریں مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والسلام به المصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے پہلے تمام ناظرین کو، حاضرین کو اور سامعین کو میں دل کی عطا گہرائیوں سے عرس حضور محدث اعظم ہند کی صدا مبارکبادیاں پیش کرتا ہوں، عمومی طور پر اور بالخصوص شہزادگان سرکار محدث اعظم ہند حضور سند المحققین شیخ الاسلام والمسلمین علامہ سید محمد مدنی اشرفی کچوچوی ادام اللہ اقبال اور غازی ملت حضرت سید ہاشمی میاں ادام اللہ قبلہ اقبال اور فرزندگان محدث اعظم ہند خصوصیت کے ساتھ حضرت علامہ سید نورانی میاں صاحب، آپ سب کی بارگاہوں میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ حضور محدث اعظم ہند کے عرس کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے اقبال کو بلند فرمائے اور آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ امت کو نفع عام و تام عطا فرمائے۔ میں بے بساط آدمی اور ان تمام بڑی محافل اور بڑے مشائخ کی سیرتوں سے نابلد نا آشنا آدمی، حضرت نورانی میاں صاحب کا حکم ہوا اس کے لیے میں حاضر آ گیا، ورنہ یہ محفل تو بڑے بڑے اکابر علماء کی ہے، اس میں ایک طالب علم کی حیثیت رکھتا ہوں، مجھے زیادہ معلومات نہیں ہیں، زیادہ علم نہیں ہے، لیکن حاضر آیا یہ سوچ کر کے کہ سرکار محدث اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ثنا خوانوں میں میرا نام بھی فہرست میں شامل ہو جائے، تاکہ کل قیامت کے دن صدقہ بٹ رہا ہو تو بڑے بڑے ثنا خوانوں میں مولا تبارک و تعالیٰ میرا شمار فرمائے اور مجھے بھی اس سے حصہ عطا فرمائے۔ آمین اللہم۔ ماشاءاللہ۔ مفتی سلمان اظہری صاحب اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے ہیں ناظرین، تب تک آپ ہمارے پروگرام کو شیئر کر دیں۔ ناظرین کرام سے گزارش کروں گا جی حضرت ارشاد۔ آواز صاف آ رہی ہے ہماری؟ جی حضرت آواز آ رہی ہے۔
میں مختصر سی باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ارشاد حضور. تبلیغ اسلام میں خاص طور پر تصوف اور طریقت میں یہاں ہندوستان میں جو علماء ذوی الاحترام کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. علماء کرام جو شمار کیے جاتے تھے پہلے، وہ در حقیقت خانقاہوں سے ہی وابستہ ہوا کرتے، اور ہندوستان میں سب سے زیادہ تبلیغ اسلام میں حصہ جو ہے وہ خانقاہوں کا ہے. اور خانقاہیں اپنا دکھاتی تھیں شریعت اور طریقت کے سنگم کو لے کر کے. میں بے شک. سمجھتا ہوں کہ ان عظیم خانقاہوں میں جنہوں نے علوم نبویہ کی تشہیر میں اور اسلامی تبلیغ میں سب سے بڑا کردار ادا کیا ہے، ان خانقاہوں میں کچوچا مقدسہ کا ایک بہت بڑا کردار رہا ہے. آج کل کے زمانے میں لوگوں کے ذہن و دماغ میں ایسا ہے کہ خانقاہ کا مطلب جو ہے وہ ایک ایسا صوفی ہے جس کو علم سے کوئی واسطہ نہیں، شریعت کے معاملات معلوم نہیں. لوگوں کے ذہن میں خانقاہ کا تصور آج کل ایسا آ رہا ہوگا، یا ان لوگوں نے جعلی پیروں کو دیکھا ہوگا. میں کہتا ہوں کہ اگر حقیقت میں خانقاہ کا تصور دیکھنا ہو تو وہ کچوچا مقدسہ کی تاریخ پڑھیں، ماررہ مطہرہ کی تاریخ پڑھیں. یہاں پر تو علماء ذوی الاحترام وہ بھی عام عالم نہیں بلکہ جو متداولہ علوم ہوا کرتے تھے، ان سب میں جو سب سے زیادہ سبقت لے جاتا، سب سے زیادہ مہارت اور جس کے اندر تبحر علمی ایسی ہوتی کہ زمانے کے علماء اس کے پاس زانو ادب طے کرنے آتے، تب اسے خانقاہ کا گدی نشین قرار دیا جاتا یا سجادہ نشین قرار دیا جاتا. اور بحمدہ تعالی اس پرفتن دور میں بھی، یعنی جہاں علم اٹھ گیا ہے اکثر خانقاہوں سے، میں سینہ چوڑا کر کے ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ الحمدللہ کچوچا مقدسہ حضور محدث اعظم ہند کی خانقاہ میں ابھی بھی علم باقی ہے، بلکہ علم ہی نہیں بلکہ مرجع علم باقی ہے. سند سبحان المحققین اللہ. حضور شیخ الاسلام والمسلمین کی ذات آج ایسی ہے کہ جو علماء کے لیے مرجع ہے، اور سبحان تمام بڑے علماء بغیر کسی اختلاف مشرب کے ان کے علم پر کوئی انگلی نہیں اٹھاتا، نہ ہی شک کرتا ہے. بہرحال آج ان کا زمانہ بھی دہائیوں میں گزر چکا، لیکن ان کے پوتوں میں بھی آج الحمدللہ اس بات کا مجھے بڑی مسرت ہے کہ علم الحمدللہ اب بھی وراثتاً ویسی ہی چلا آ رہا ہے. ورنہ بہت ساری جگہوں پر خانقاہوں میں جب مال آ گیا تو علم اٹھ گیا، علم جی. چلا گیا. میں اسی سلسلے کو لے کر کے مختصر کی بات عرض کروں گا کہ یہ جو غلط فہمی آج لوگوں میں ہے خانقاہ کو لے کر، اس زمانے میں بھی رہی ہوگی. علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام سنا ہوگا. ایک ایسے جلیل القدر ماضی قریب کے عالم دین ہیں جن کے علم کی مثالیں علماء دیا کرتے ہیں، حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی. میں ان کے متعلق کہہ رہا ہوں، گھوسی کے رہنے والے علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی، اور الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور میں بھی آپ مدرس رہے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس زمانے میں ان کے شاگردوں میں بڑے بڑے علماء نکلے ہیں. تو علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی خود کہتے ہیں اپنے چشم دید واقعے کا، ایک جگہ پر آپ اظہار فرماتے ہیں، کہتے ہیں گھوسی میں ایک مرتبہ مولوی عبد الرحیم نام کے دیوبندی نے مناظرہ چیلنج کیا تھا، اور مناظرہ ہونا تھا. یہ مناظروں کا دور تھا اس زمانے میں. حق و باطل کے درمیان اظہار کے لیے مناظرہ ایک بہترین راستہ تھا، اور کئی جگہوں پر ہوا کرتے مناظر. تو یہ مولوی عبد الرحیم نام کا جو شخص تھا، لکھنؤ سے تعلق رکھتا تھا، وہ مناظرے کے لیے گھوسی آیا تھا. تو اب مناظرے میں جانے، ظاہر سی بات ہے حضور محدث اعظم ہند کی اس شخصیت کے اس پہلو کو شاید لوگ نہ جانتے ہوں کہ آپ کو اعظم ہند تو کہا جاتا ہے، لیکن ساتھ میں حضور محدث اعظم ہند مناظر اعظم ہند بھی تھے. کئی ایک نہیں کئی مناظروں میں آپ نے شرکت ہی نہیں کی، بلکہ ایسا ڈنکا بجایا ہے حق اور سنیت کا کہ باطل صرف حق انگشت بدن نہ رہ گئے. تو گھوسی کے مناظرے کے سلسلے میں جو باتیں ہیں وہ حضرت فرماتے ہیں، علامہ عبد المصطفیٰ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب مولوی عبد الرحیم کے پاس یہ تحریر لے کر کے جانا تھا تو میں خود ہی اس کے لیے
درمیان میں تھا کہ میں تحریر لے کر کے جاؤں. تحریر لے کر کے جب پہنچا مولوی عبدالرحیم کے پاس کہ مناظر کی حیثیت سے کچوچا کے سید محمد اشرفی جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ آنے والے ہیں، تو وہ جی ٹھٹا مار کر کے کہنے لگے دیوبندی. یہ بات توجہ سے سننے کے قابل ہے، اور میں جس مسئلے کو چھیڑا ہوں اسی طرف لے آتا ہوں کہ آج ساری خانقاہوں والے یہ میرا میسج سن لیں. سرکار محدث اعظم ہند کے متعلق کیا کہہ رہا ہوں کہ یہ تحریر لے کر کے جب علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی گئے تھے، وہ اپنی جوانی کی بات کر رہے ہیں مولوی عبدالرحیم دیوبندی کے پاس. وہ کہتا ہے کہ یہ دیکھ کر کہ اچھا یہ مولانا صاحب مناظرے کے لیے آ رہے ہیں، کچوچا کے کوئی پیر بابا ہے جھاڑ پھونک کرنے والے تعویذ گنڈا والے یہ مناظرہ کرنے آ رہے ہیں. تو وہاں بیٹھے ہوئے سارے جتنے دیوبندی تھے وہ ٹھٹا مار مار کر کے ہنس رہے تھے کہ چلو ایسا کوئی بابا یا کوئی پیر آ رہا ہے، کچوچا کا جھاڑ پھونک کرنے والا تعویذ گنڈا کرنے والا ایسا ایک کوئی پیر آ رہا ہے. ان کے ذہن میں اتنا ہی رہا، پیروں کے متعلق شاید یہی سوچ کر کے بیٹھا ہو. اسی لیے کہا گیا ہے، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے سچ فرمایا، ہر بیشا گما مبر کے خالیس شاید کے پلنگ خفتہ باشد. ہر جنگل کو خالی مت سمجھ لینا، کسی جنگل میں چیتا سویا ہوا ہوتا ہے. اور اسی لیے یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کو، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. یہ وہی اسلاف کرام ہیں جو بظاہر سادگی کی زندگی گزارتے رہے، لیکن یہ ید بیضا اپنی آستینوں میں لیے بیٹھے رہتے. تو علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی کہتے ہیں میرے دل میں تھوڑا سا ایسی بات آ گئی، میرے دل میں ایسی بات آ گئی کہ یہ مولوی دیوبندی لوگ مذاق اڑا رہے ہیں ہمارے مناظر کا، کچوچا کے پیر صاحب آ رہے ہیں. اس وقت تک تو یہ محدث اعظم ان کو دے نہیں تھے، ملاقات نہیں کیے تھے. کہتے میرے دل میں تھوڑا سا ایسا ہونے لگا، اس بڑے مناظرے اور کوئی بڑے بڑے علماء آنا چاہیے تھا، کچوچا سے بلایا جا رہا ہے. وہ کہتے ہیں میں صرف دل میں یہ سوچا تھا. اور اس کے بعد پھر تاریخ مناظرہ طے ہوئی، اور مناظرے کے دن سیدنا محدث اعظم ہند کچوچوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے. تو مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی جو ڈرے وہ کہتے ہیں کہ میں نیچے کھڑا رہا، اور جب بحث شروع ہوئی تو صرف وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَعْلَمْ بس اس آیت کے اس جز پر جب محدث اعظم ہند کلام کرنے لگے تو لفظ ماں پر محدث اعظم ہند 3 گھنٹہ تک گفتگو فرماتے رہے، صرف لفظ ماں. اور دیوبندی مولوی دیکھ کر کے اش اش کرنے لگ گئے، اور یہاں تک کہ وہ مولوی عبدالرحیم جو ٹھٹا مار کر ہنس رہا تھا، علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی کہتے ہیں کہ میں بغور اس کے چہرے کو دیکھتا رہا، وہ پورا پسینے میں شرابور تھا اور پیشاب کرنے کی اجازت مانگنے لگا کہ مجھے پہ جانا ہے، مجھے پیشاب پہ جانا ہے. اور اسی پیشاب پہ ان کا مناظرہ ختم ہوا. محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی کے دل کی طرف دیکھتے ہیں اور پھر پوچھتے ہیں بابو کیا آپ دل مطمئن ہے؟ علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی کہتے ہیں اس دن میرے دل پر جو محدث اعظم ہند کا سکہ بیٹھا وہ ایسا جیسے پتھر پر نقش کر دیا گیا ہو ان کی تبحر علمی کو. میں بس یہی میسج دینا چاہتا ہوں کہ خانقاہیں جس طرح لوگ یہ تصور کر بیٹھے ہیں کہ علم اٹھ گیا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ آج بھی خانقاہیں اپنی روایات کو لیے بیٹھی ہوئی ہیں. بلکہ شریعت اور طریقت کا سنگ میل دیکھنا ہو تو الحمدللہ کچوچا مقدسہ اس کی ایک بہترین مثال ہے. سیدنا محدث اعظم ہند کو لوگ یہ جو کہتے ہیں محدث اعظم ہند یعنی ہندوستان کے سب سے بڑے محدث. حیرت مجھے اس بات پر ہوتی ہے کہ علم حدیث ایک ایسے سمندر کا نام ہے، کیونکہ ہم بھی دیکھیں اور قبلہ نورانی میاں ادام اللہ اقبال بغداد سے تعلق رکھتے ہیں علمی میدان میں. اور میں مصر میں دیکھا ہوں کہ آپ علم حدیث میں دیکھیں کہ اتنی شاخیں ہیں کہ جس بھی شاخ میں جائے وہ ایک سمندر نظر آتا ہے. اور علم حدیث میں مہارت حاصل کرنا یہ غیرے کی نہیں. خیر کسی کو 40 سال 55 سال بخاری مسلم پڑھاتے تب جا کر حدیثوں پر عبور حاصل ہوتا ہے اور وہ محدث کہلاتا ہے. لیکن مجھے اس بات پر حیرت ہوتی ہے کہ حضور سیدنا محمد اشرفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کو محدث اعظم کا خطاب دیا گیا، وہ صرف 17 سال کی عمر میں آپ کو محدث اعظم ہند کا خطاب، صرف 17 سال کی عمر میں محدث اعظم کا خطاب دیا گیا. اور وہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جیسے آج کہا جاتا ہے پیرا نمی پرند مریدا می پرانند، پیر
اڑتے نہیں ہیں، مرید اڑواتے ہیں. یعنی مرید جو چاہے لقب پیر کو دے دیں، مرید چاہے جو اپنے پیر کو کہہ دیں. یہ محدث اعظم کو لقب ان کے مریدوں نے نہیں دیا تھا، بلکہ ان کو پڑھائے ہوئے استاذوں نے انہیں لقب دیا. محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جنہوں نے حدیث کے علم سے آشنا کروایا، حضرت علامہ وسیع احمد صورتی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے محدث اعظم ہند سے آپ کو مخاطب فرمایا. تو محدث اعظم ہند کی ذات ہی ایسی ہے کہ ظاہر سی بات ہے وہ جس میدان سے ان کا علمی شغف ہے وہ علم حدیث ہے. علم حدیث جس طرح کا ایک سمندر ہے، محدث اعظم ہند کی ذات بھی اپنے آپ میں ایک سمندر ہے. میں بہت شارٹ انداز میں، کیونکہ شہزادے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے سامنے کشائی یہ اچھی بات نہیں ہے اور یہ میری جرت مندی ہے، لیکن نہیں، مجھے برکت جیسے حاصل کرنے کے لیے میں شہزادگان کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں. کرم نوازی، آپ کی ذرہ نوازی. اعظم گڑھ کے ایک جگہ پر عزت نگر یا عظمت نگر کوئی علاقہ جہاں کے متعلق میں نے پڑھا تھا، محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک تقریر فرماتے رہے. طلبہ تھے اور بھی دیگر لوگ تھے وہاں پر. تو وہ کہتے ہیں کہ حضور محدث اعظم ہند کی پوری تقریر کے بعد جب گنا گیا تو آپ نے تقریباً 25 زبانیں اس میں استعمال فرمائی تھی. یہ کوئی عام بات نہیں ہوتی، یہ علم لدنی کا کمال ہوتا ہے. 25 زبانیں کوئی استعمال کر کے دکھا دے. ہاں، یہ حضور محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی، یہ تو ہو گئی یہ زبانوں میں مہارت. علم حدیث کا معاملہ ایسا ہے کہ آپ کو درس و تدریس چھوڑ کر 40 سال ہو چکے تھے. اس کے بعد کی بات بتاؤ کہ چونکہ اکثر تبلیغی دوروں پر آپ کا سفر رہا اور اکثر جو ہے یعنی سوائے حضرت غوث العالم سیدنا مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس مبارکہ اور مختصر تقریبات کے علاوہ اکثر آپ کا سفر میں ہی وقت گزرتا رہا. 40 سال ہو چکے تھے کتابیں پڑھانا چھوڑ کر آپ کو. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جب وہ امتحان لینے کے لیے جامعہ اشرفیہ مبارک پور جاتے، جس میں خود میرے والد گرامی مولانا محمد ابن حسن فرماتے ہیں کہ میرا امتحان خود حضور محدث اعظم اللہ علیہ نے لیا تھا. اور جب وہ بخاری شریف یا پھر مسلم شریف کا امتحان لیتے تو عینی جو گواہ تھے اور جنہوں نے حضور محدث اعظم ہند سے خوشا چینی کی، ان سے جو سینہ بسینہ روایت ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں. میرے والد خود فرماتے محدث اعظم ہند جب مسند پر بیٹھتے امتحان لینے کے لیے تو ایسا لگتا تھا کہ عرب کا کوئی ایسا محدث اتر آیا ہے، بلکہ ان کی زبان پر امام بخاری بول رہے ہوں کہ اسانید ان کو ایسے یاد ہیں اور طرق اور رجال کے متعلق ان کو اتنا علم ہے جو 40 سال ہو چکا ہو درس تدریس چھوڑے ہوئے. عزیزان گرامی، سرکار محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق بس میں اتنا جانتا ہوں کہ انہیں جو علمی صلاحیتیں، علمی قابلیتیں ملی تھی وہ کسی کسب اور محنت کی وجہ سے نہیں، وہ عشق رسول کا ثمرہ تھا. وہ عشق رسول کا ثمرہ تھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ فنا فی الرسول تھے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عاشق رسول سے بھی آپ نے اکتساب فیض کیا ہے. محدث اعظم محدث صورتی رحمۃ اللہ علیہ وسیع احمد صورتی سے آپ نے اکتساب فیض کیا ہے. یہ وہ زمانہ ہے جب عشق رسول کا سمندر ٹھاٹے مار رہا تھا. محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ مختصر بتانا میرے لیے بالکل ناممکن سی بات ہے کہ شارٹ ٹائم میں ان کی پوری سیرت کو گھیروں. 2 ہی چند باتیں میں نے عرض کیا. اچھا ایک بات اور، ایسا نہیں ہے کہ جیسے آج کہا جاتا ہے کہ مولانا ہے تو مولانا بن کر کے رہو، دوسرے معاملات میں کیوں دخل اندازی کرتے ہو. میرے عزیزو، مولانا کا مطلب صرف جو ہے یہ مسجد کا مصلی یا کسی درسگاہ کا مسند نہیں ہے. مولانا کا مطلب ہے کہ وہ پوری قوم کا، کہ ہر مسئلے کا وہ امام ہو. اور یہ محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوری امت کے ساتھ کر دکھایا ہے کہ آپ کی فکر ایسی فکر تھی کہ آپ صرف درس و تدریس یا مریدین کے تربیت میں نہیں بلکہ پورے بر صغیر ہند میں جہاں کوئی مسائل پیش آئیں فوراً آپ سفر کرتے اور وہاں کے مسائل حل فرماتے. بڑی بڑی تنظیموں کی سربراہی، یہاں تک کہ آل انڈیا سنی جمعیت العلماء جو ممبئی سے قائم کی گئی تھی اس کی سرپرستی آپ برسوں تک کرتے رہے. مفتی اعظم ہند
اور حضور سید العلماء مہاروی رحمۃ اللہ علیہ، یہ تمام آپ کے ہم اثر بزرگوں میں سے ہیں، اور آپ کا اتنا ادب فرمایا کرتے کہ جس مہم مسئلے میں کوئی فیصل کی ضرورت ہوتی تو محدث اعظم ہند کا انتظار کیا جاتا تھا کہ جب آپ تشریف لائیں گے تو اس کا فیصلہ ہوگا۔ یہ ان حضرات کی بات کر رہا ہوں میں جو خود اپنے وقت کے عبقری ہیں، مفتی اعظم ہند، سید العلماء حشمت علی خان رحمۃ اللہ علیہ، شیر شاہ سنت، یہ تمام وہ عبقری علماء جو محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ، صدر الافاضل، صدر الشریعہ، یہ بڑے مشائخ کی بات کر رہا ہوں۔ اس زمانے میں محدث اعظم ہند کا اپنا معیار تھا، اپنا مقام تھا، اور میں جو جی بات کہہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ قوم کی رہبری کے لیے اتنا علم بھی ضروری ہوتا ہے، بلکہ جو مولا کائنات علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب جو قول ہے کہ من لم یعرف احوال زمانہ فهو جاہل، جو اپنی زمانے کے حالتوں سے ناواقف ہے وہ جاہل ہے۔ جی عالم ہو کر کے بھی اگر وہ اپنے زمانے کے معاملات سے ناواقف ہے تو وہ بھاگلپور ایک جائے مرتبہ حضور محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ گئے ہوئے تھے، وہ صرف اور صرف جی وکلا اور جو اس زمانے کے وکلا تھے، ایڈوکیٹ حضرات تھے، ان کی محفل تھی، اس میں 200-250 کے قریب وکلا یا دیگر حضرات موجود تھے۔ محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کو وہاں خطاب کرنا تھا، اور وہاں غالباً دیوبندیوں کا بھی کچھ مسئلہ تھا اس وقت۔ حضرت محدث اعظم ہند جو خطاب بھی کچھ مسئلہ تھا اس وقت، حضرت محدث اعظم ہند جو خطاب کرنے لگے تو سارے تعزیرات ہند کی جو دفعات ہیں وہ یوں بیان کر رہے تھے جیسے کوئی حافظ جو ہے قرآن کی تلاوت کرتا ہو منہ زبانی بغیر دیکھے ہوئے، آنکھ بند کیے ہوئے، تو تعزیرات ہند سنانے لگے۔ وہ جتنے ایڈوکیٹ تھے وہاں پر وکلا تھے وہ دنگ رہ گئے اور کہا کیا آپ تعزیرات ہند کی دفعات کے حافظ بھی ہیں؟ لوگوں نے آپ سے یہ پوچھنا شروع کیا آپ کس کس چیز کو جانتے ہیں؟ محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ نے مسکرا کر کے صرف اتنا فرمایا کہ میں اپنے علوم، منطق، فلسفہ اور دیگر علوم اپنی جگہ پر، لیکن تعزیرات ہند کو ہی میں اگر استعمال کر کے بتاؤں تو یہ میں ثابت کر سکتا ہوں کہ اس زمانے کے سب سے بڑے مجرم یہ دیوبندی مولوی ہیں۔ یہ محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کا کمال تھا کہ فرمایا کہ ان کا جرم بھی اگر میں ثابت کروں تعزیرات ہند کے دفعات کے تحت ثابت کروں گا کہ وہ مجرمین میں سے ہیں۔ تو یہ کمال کی تبحر علمی ہے۔ بہرحال بے شک کہ ہنوز میں تشنا ہی رہ جاؤں اور لوگ آپ کے ذکر پاک سے تشنا ہی رہ جائیں گے، اس لیے کہ وہ ذکر خیر ایسا ہے کہ جتنا کیا جائے دلوں میں مٹھاس بڑھتی چلی جاتی ہے۔ آج سرکار محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی سربراہی اور ان کی قیادت اور ان کی سرپرستی اس کے لیے آنکھیں ترس جاتی ہیں۔ مولا کریم ان کی نسل میں صبح قیامت تک یہ صفات ہمیشہ قائم و دائم رکھے، اور علم کا سلسلہ جو آج تک چلا آ رہا ہے بحمدہ تعالی، مجھے یقین کامل ہے محدث اعظم ہند کا فیض رہے گا، اور صبح قیامت تک کچوچا مقدسہ اور محدث اعظم ہند کی بارگاہ کے پیر ہی رہیں گے، جو اصل پیر ہوتا ہے، یعنی علم اور عمل کے ساتھ، جیسے آج وہاں کے پیر حضرات موجود ہیں کہ الحمدللہ وہ اپنے زمانے کے عبقری علماء میں بھی ہیں، اور یہی شریعت اور طریقت کا سنگ میل جو ہے ان امت کے نفع کے لیے اور امت کی رہبری کے لیے بہت ہی بہترین ہوتا ہے۔ اللہ کریم ان کا سایہ ہم سب کے سروں پر تا دیر قائم رکھے۔ السلام علیکم آمین۔ ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ، ماشاء اللہ مفتی صاحب۔